السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں بہاولپور میں یورولوجسٹ اور انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ کے طور پہ پریکٹس کرتا ہوں۔ آج میں نے آپ کو ایک انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر ہیلتھ ایجوکیشن دینی ہے۔ ایسے تمام افراد جو شادی شدہ ہیں اور غیر ملک میں رہتے ہیں یا کسی دوسرے شہر میں جاب کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، ان کو اولاد نہیں ہو رہی، ان کو انفرٹیلیٹی کا مسئلہ ہے، ان کو بانجھپن کا پرابلم ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ان کا ایبسٹیننٹ پیریڈ کتنا ہونا چاہیے اور ان کو پریگننسی کے لیے کی کیا میئرز لینی چاہیے، آج اس کے اوپر ہم نے ڈسکس کرنی ہے۔ ایسے تمام افراد جو دوسرے شہروں میں یا دوسرے ملک میں رہتے ہیں اور وہ 10 مہینے کے بعد، 11 مہینے کے بعد، 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ اپنے ملک میں آتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس 1-1.5 مہینے میں ان کی وائف کو پریگننسی ہو جائے، وہ ان کو کنسیو کر کے جائیں، تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ 2 مہینے پہلے ملک میں آنے سے پہلے اپنا چیک اپ کروائیں، اپنے کچھ ٹیسٹ کروائیں، سیکس ہارمون کا ٹیسٹ کروائیں، سیمن انالیسس کا ٹیسٹ کروائیں، اگر شوگر ہے تو اس کا اسٹرکٹ کنٹرول کریں، اپنی ڈائٹ اور اپنی واک کا خیال رکھیں۔ 2 مہینے اپنے ملک میں آنے سے پہلے ان کو یہ چیزیں، یہ میئرز کرنی چاہیے، ٹیسٹ کروانا چاہیے اور اس کے اکارڈنگلی ٹریٹمنٹ لینی چاہیے۔ اگر سیکس ہارمون ڈسٹرب ہیں تو اس کی میڈیکیشن ان کو کرنی چاہیے۔ سیمن کی کوالٹی میں فرق ہے اور اس کے اسپرمز کاؤنٹ میں پرابلم ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں۔ اسی طریقے سے جو ان کی وائف ہیں وہ یہاں پاکستان میں یا اپنے ملک میں رہتے ہوئے وہاں گائنیکالوجسٹ کو چیک کروائیں۔ مینسز ڈسٹرب ہیں تو اس کی ٹریٹمنٹ لیں۔ اگر ان کے کوئی ہارمونز کا پرابلم ہے تو وہ ہارمونز کو کریکٹ کرنے کے لیے وہاں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو چیک کرائیں۔ ایسے کئی لوگ یہاں جب تشریف لاتے ہیں تو اپنا بہت سارا وقت وہ گزار چکے ہوتے ہیں اور پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی ٹریٹمنٹ ہو، کوئی ایسی دوائی ہو کہ وہ 10-15 دنوں میں وائف ان کی پریگننٹ ہو جائے۔ کئی سال گزر چکے ہوتے ہیں ان کی شادی کو، 2 سال، 3 سال، 5 سال، لیکن بچے نہیں ہو رہے ہوتے، اور کچھ تو اس لا علمی میں تقریباً ڈیٹ پوری کر چکے ہوتے ہیں اور ان کی وائف مینوپاز میں چلی جاتی ہیں اور پرماننٹلی وہ بانجھ ہو جاتی ہیں۔ ایسے کئی لوگ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، پھر بہت مسئلہ ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے یہ ہدایات ہیں کہ ایک تو ان کا جو ایبسٹیننٹ پیریڈ ہے، کافی عرصہ جب وہ باہر رہتے ہیں تو ایسے میل کے سیکشولی ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، سیمن ان کا کوالٹی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، شوگر بلڈ پریشر کے ان کنٹرول ہو جانے کی وجہ سے ان کو مسئلہ ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے ملک تشریف لاتے ہیں تو سیکس کرتے ہوئے ان کو پرابلم ہوتا ہے، اریکٹائل ڈس فنکشن یعنی تناؤ کا پرابلم ہوتا ہے، ٹائمنگ کا ایشو ہوتا ہے، صورت انزال ہوتا ہے، اور اگر ان کا سیمن انالیسس کراتے ہیں تو وہ پیرامیٹرز بھی سارے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، تو وہ 10-15 دنوں میں اور یا مہینے میں ٹھیک نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ ہر انسان کی سیمن 2 مہینے بعد چینج ہو جاتی ہے۔ ایٹ لیسٹ 2 منتھس چاہیے ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے تاکہ ان کا سیمن انالیسس بہتر کیا جا سکے۔ جتنا ان کا دیر سے مطلب ایبسٹیننٹ پیریڈ ہوگا، یعنی ہسبینڈ اور وائف کا دور رہنا جتنا زیادہ ہوگا، اتنا ان کی سیکس ہارمون میں بھی ڈسٹربنس آ سکتی ہے، اتنا ان کے سیمن کی کوالٹی میں بھی فرق پڑ سکتا ہے۔ تو یہ 2 مہینے پہلے ہی ان کو یہ ٹریٹمنٹ لے لینی چاہیے اور ایٹ لیسٹ 4 to 6 months دونوں میاں بیوی کو اکٹھے رہنا چاہیے، اور جو ہی آپ پاکستان یا اپنے ملک میں تشریف لے آئیں تو وہاں آگے اس اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو چیک کروائیں تاکہ وہ آپ کو مخصوص دن بتائے کہ کن دنوں میں سیکس کرنے سے پریگننسی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، کیا ٹریٹمنٹ لینے سے یہ چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، کس پوزیشن میں سیکس کرنے سے پریگننسی کے چانسز زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں، تو ان کو چیک کرائیں۔ دوسرے شہروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں اور وہ فورٹ نائٹلی یعنی 15 دن کے بعد آتے ہیں یا مہینے کے بعد آتے ہیں، ان کو اس چیز کی ایجوکیشن ہی نہیں ہوتی کہ کن دنوں میں چھٹی لے کے آنا چاہیے اور کن دنوں میں ان کو سیکس کرنا چاہیے تاکہ ان کی یہ پریگننسی کا چانس بڑھ جائے۔ وہ ان دنوں میں آتے ہیں جب اوویولیشن کے ڈیز گزر چکے ہوتے ہیں یا وہ پری اوویولیشن ڈیز میں آ جاتے ہیں، ان دنوں میں سیکس کرنے سے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور جب ان کی چھٹی ہو رہی ہو تو ان دنوں میں لیں جن دنوں میں اوویولیشنز کے ڈیز ہوں، یعنی کہ انڈا بننے کا عمل جہاں کمپلیٹ ہو رہا ہوتا ہے مڈ سائیکلک ڈیز میں، اور ان کے مشورے سے ان دنوں میں وہ تشریف لائیں، اور کم از کم اگر ممکن ہو سکے تو 4 سے 6 مہینے میاں بیوی اکٹھے رہیں، فریکوینٹ سیکس کریں، اپنے سیمن کوالٹی کو بہتر بنانے کی ٹریٹمنٹ لیں، اور ساتھ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، اپنی واک کا خیال رکھیں، اپنے ویٹ کا خیال رکھیں۔ تو ایسے تمام لوگ جو غیر ملک میں رہتے ہیں اور ان کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا اور ان کے بچے نہیں ہو رہے، تو جب وہ اپنے ملک میں تشریف لائیں تو اس چیز کی بہت ان کو خواہش ہوتی ہے کہ بس اس 40 دن میں، 30 دن میں، 15 دن میں ان کی کنسیو ہو جائے اور ان کو پریگننسی ہو جائے، لیکن نہیں ہو پاتی کیونکہ ان کی
اس بارے میں ایجوکیشن نہیں ہوتی کہ کن دنوں میں سیکس کرنا چاہیے اور کتنے دن پہلے وہ اپنی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی سیکشول پرابلمز ہیں، کوئی میل ہیلتھ ایشوز ہیں، یعنی ٹائمنگ کا ایشو ہے، اریکشن کا ایشو ہے، اور انگزائٹی، پرفارمنس انگزائٹی ہے، تو اس کے لیے اس چیز کے اسپیشلسٹ کو وہ چیک کروائیں، تاکہ اور بہتر ہے آنے سے 2 مہینے پہلے وہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں، تاکہ جو ہی وہ اپنے پارٹنر کے قریب آئیں یا اپنے ملک میں تشریف لیں، اپنے گھر میں جائیں، تو یہ چیز ان کو، کیونکہ پریگننسی ان کو چاہیے ہوتی ہے ان کی وائف کو، تو اس کے لیے وہ پہلے سے ٹریٹمنٹ لینا شروع کریں۔ اسی طرح ان کی وائف بھی گائنیکالوجسٹ سے 2 مہینے پہلے ہی ٹریٹمنٹ لینا شروع کریں، تاکہ ان کے انڈے صحت مند اور پراپر موجود ہوں، اور ادھر ان کی سیمن کوالٹی بہت اچھی ہو، سیکشل پرفارمنس بہتر ہو، اور مخصوص دنوں میں سیکس کریں، تو پھر میکسیمم چانس ہوتے ہیں پریگننسی کے۔ ادروائز ود دی پیسج آف ٹائم یہ ایسے ہوتا ہے کہ مینوپاز آ جاتی ہے اور خاتون کے انڈے سارے ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ پرماننٹلی باؤنڈ ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی چیز کے لیے سب سے پہلے آپ آنے سے پہلے ہی اپنا چیک اپ کرائیں، وہاں کے کسی اسپیشلسٹ کو دکھائیں، یا آپ ہمیں آن لائن بھی چیک کروا سکتے ہیں، جس سے ہم آپ کو اس بارے میں آن لائن مشورہ بھی دے سکتے ہیں اور گائیڈ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے کون سے ٹیسٹ کرائیں، اور اپنے سیمن کے ٹیسٹ کرا کے تو اس کو امپروو کرنے کے لیے کیا ٹریٹمنٹ لیں یا کیا اس کے لیے غذائیں استعمال کریں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو دوسرے ملکوں میں یا دوسرے شہر میں رہتے ہیں اور کچھ عرصے کے لیے اپنے گھر میں آتے ہیں، اور ان چند دنوں میں یا مہینے 1.5 مہینے کے اندر جو چاہتے ہیں کہ پریگننسی ان کی وائف کو ہو جائے، تو ان کے لیے یہ تجاویز تھیں جس کے اوپر عمل کرنے سے ان کا بانجھ پن، ان کا انفرٹیلیٹی یا ان کے بے اولادی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔